کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ کشمیر کے نوجوان گلوکار اپنے ہنر کو مزید پروان چڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ سری نگر کے آفاق بھی اس میدان میں نام کمانا چاہتے ہیں۔ پیش ہے سری نگر سے سنم تصدق کی یہ رپورٹ۔ سارا سارا دن تیرے بن خون نہیں گزردا یارا، ساری ساری رات پاواں بھار کندا ٹوٹے سانو تر گیو لا کے، ٹوٹے سانو تر گیو لا کے، عمراں دا لارا سری نگر کے شالیمار علاقے سے تعلق رکھنے والے آفاق شفیع کو قدرت نے دلکش آواز سے نوازا ہے۔ آفاق بچپن سے نعت کے مقابلوں میں شرکت کرتے تھے اور اسی دوران انہوں نے اپنی صلاحیت کو پہچانا اور اسے نشو و نما دینے لگے۔ آفاق اچھے گلوکار بننا چاہتے ہیں۔ میں 4th 5th کلاس میں پڑھتا تھا تب، تو میرا شوق پیدا ہوا تھا۔ تو میں اگر میں کہیں بھی ہوتا تھا میں تو میں گاتا تھا، میرے فرینڈس سامنے ہوتے تھے، وہ مجھے بڑھاتے تھے، وہ مجھے بولتے تھے نہیں بھائی آپ کچھ کرو گے زندگی میں۔ تو پھر میرے گھر والے ہیں، میں نے پھر پاپا کو بولا ایسے بات ہے، تو پہلے پاپا نہیں مانتے تھے، وہ بولتے تھے آپ پڑھو کچھ بن جاؤ۔ جب آفاق نے گلوکار بننے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کے والد نے پہلے تو اس کی اجازت نہیں دی، تاہم بیٹے کی دلچسپی اور اس کے ہنر کو دیکھتے ہوئے وہ راضی ہو گئے۔ گھر والوں کو امید ہے کہ آفاق ہر سو اپنی آواز کا جادو بکھیریں گے۔ پھر وہاں پر یہ فرسٹ پوزیشن اس نے لائی ہے۔ اس کے بعد مجھے لگا آفاق کچھ کرے گا، تو پھر بیچ میں اس نے میوزک میں چھلانگ ماری، تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں میوزک نہیں۔ پھر جب مجھے لگا کہ اس کا شوق ہے، یہ اوپر جاتا ہے اپنے کمرے میں، وہاں پر یہ گاتا تھا، تو پھر میں نے بولا نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ فیلڈ اگر اس کو اچھا لگتا ہے تو چھوڑنا چاہیے۔ میں تھک جاتی ہوں سنتے سنتے۔ جو میرے بھائی بڑے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اپنے کمرے میں اور گاتے رہتے ہیں، منزہ کیسا ہوا، تنگ کرتے ہیں مجھے کہ کیسا ہوا، اگر آپ بولو گی اچھا ہوا تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی آگے بڑھنے چاہیے، ہماری دعا ان کے ساتھ ہے اور ہمارا نام روشن کرنا چاہیے۔ آفاق کے والد نے انہیں نیوز 18 اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ معلوم نہیں تھا پہلے، تو پاپا نے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کیا تھا، اس نے بولا تھا یہ ٹیلنٹ ہنٹ شو ہے تو آپ اس میں جاؤ۔ تو میں نے پاپا کو بولا ٹھیک ہے۔ تو پھر میرا فرینڈ ایک آیا، میں نے اس کو بولا کہ ٹیلنٹ ہنٹ شو نکلا ہے تو میں کیسے ان کو ویڈیو سینڈ کروں؟ تو اس نے مجھے نمبر دیا، بولا اس نمبر پہ آپ ویڈیو سینڈ کرو، وہاں سے فیڈ بیک آ جائے گا۔ تو میں نے ویڈیو سینڈ کیا، وہاں سے مجھے فیڈ بیک مل گیا۔ آفاق نے اب تک کئی مقابلوں میں حصہ لیا اور انعامات جیتے ہیں۔ آفاق کے چھوٹے بھائی ارسلان بھی اب ان کی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں اکثر جگل بندی دیکھنے کو ملتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے سنم تصدق کی رپورٹ۔ کشمیر کے نوجوانوں کے ہنر کو پہچاننے اور اسے دنیا سے روشناس کرانے کے لیے نیوز 18 اردو کا ٹیلنٹ ہنٹ شو کشمیر کے ستارے بہت جلد شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کشمیر کی دلکش آواز ہیں تو نیوز 18 اردو کے پلیٹ فارم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کشمیری میں صوفیانہ، فوک، ریپ، روایتی یا ہلکی کلاسیکی موسیقی کا ویڈیو ریکارڈ کر کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر روانہ کریں۔ وزن فلمی نغموں کو شامل نہیں کیا جائے گا، کشمیری فوک کو ترجیح دی جائے گی۔ کشمیر کے ستارے کا حصہ بنیے اور اپنی آواز کو بلند پرواز دیجیے۔ اپنے ویڈیوز کے ساتھ اپنا نام، پتہ اور فون نمبر
ضرور لکھیں۔ तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग। सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो News18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ News18 उर्दू पर। महकमे रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा स्कीम में काम कर रहे मुलाजमीन पिछले 3 रोज से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ठेकेदारों और दीगर लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला कुपवाड़ा के तमाम BDC चेयरमैनों ने मनरेगा स्कीमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के हक में एहतजाज किया और सरकार पर जोर दिया कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। उसे ऐसे ही लटका के रखा गया है। हम LG साहब से अपील करते हैं, जो 3 दिन का इन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक किया है, इससे हमारा महकमा डिफंग हो चुका है, काम रुका पड़ा हुआ है, डेवलपमेंट वर्कर्स नहीं हो रहे हैं। रीढ़ की हड्डी ये जो MG नरेगा जो स्टाफ है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम आपकी चैनल की वसादत से LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि इनके जो भी जायज मुतालबात है वो फुलफिल होने चाहिए। ऑलरेडी स्टाफ कम है, अब ये जो काम करने वाले बंदे हैं वेल एजुकेटेड ये लोग हैं। अब जब ये स्ट्राइक पे गए, पेन डाउन स्ट्राइक पे गए, तो पूरे जो महकमा तो जो पूरा वो जो मतलब रुक गया, वो डेड हो गया पूरा, काम काज रुक गए। त्राल में महकमे RDD के मनरेगा में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर खामोश एहतजाज किया। ये आर्जी मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, और उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से मामूली उजरतों पर काम करते आए हैं, जिसकी वजह से वो अपने अहलो अयाल की किफालत नहीं कर सकते हैं। अगर इस हमारे मुतालबा को जो है जो लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड जो है, अगर उस पर मतलब मसला ये गौर नहीं किया जाएगा तो जो है हमारी जो ये स्ट्राइक है ये फिर इसमें और भी शिद्दत आ सकती है। जिला रामबन में मनरेगा मुलाजमीन की जानिब से अपनी मांगों को लेकर 3 रोज़ा काम छोड़ हड़ताल की गई। एहतजाजी मुलाजमीन ने महकमे देही तरक्की में मुस्तकिली को लेकर गुज़श्ता 2 सालों से हुकूमत से मांग कर रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसले को हल न किए जाने की सूरत में मुस्तकबिल में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। डिपार्टमेंट पिछले 13 से 14 साल से हमें बिल्कुल ऐसे नॉन सीरियस तरीके से ले रहा है, जबकि डिपार्टमेंट का कोई भी काम होता है हर जगह नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ को आगे कर दिया जाता है। हमारी रिक्रूटमेंट खाली नरेगा बेस पे हुई थी, लेकिन नरेगा में चाहे 40th FC हो, SBM हो, सर्वे हो, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी काम उठा के ले लो, वहाँ पे हर जगह आपको नरेगा स्टाफ मिलेगा। बट कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी, लेकिन आज तक हम लोगों को अफसोस से बोलना पड़ा कि 12, 15 साल हो गए हैं कि हमें आज तक इसमें डिपार्टमेंट में परमानेंट नहीं किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम की मनसूखी के खिलाफ आज ठेकेदारों ने त्राल में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस फैसले को वापस लिया जाए, वरना बेरोजगारी में इजाफा होगा। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसको दोबारा ऑर्डर को रोक किया जाए और बहाल किया जाए, ताकि हमारा रोजगार जो है हमारा चलता रहे। हमारे बच्चे इस पे पल रहे हैं, हमारी ट्यूशन फीसेस बच्चों की इस पे हो रही हैं, हमारे माँ बाप इस पे पल रहे हैं। अब 17 साल के बाद जो बच्चा ये लड़का एवरेज हो गया वो जाएगा कहाँ? सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स एसोसिएशन डोडा ने हुकूमत के हालिया फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मज़कूरा हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर उन्होंने सड़कों पर उतर कर एहतजाज करने का इंतबा दिया। उन्होंने LG से इस मामले में मदाखलत की अपील की। साहब, आप चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप इंजीनियरों का दर्द समझते हैं। ये वो स्कीम है जिससे हम अपना ब्रेड बटर कमा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम धरने पे आ जाएं, हम सड़कों पे आ जाएं। और हम ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम ओवरेज हो चुके हैं, अब हमारे लिए सारे सरकारी दरवाजे जो हैं बंद हैं, हम कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे। दुलहस्ती पावर स्टेशन मैनेजमेंट ने लोगों को दरिया चिनाब के करीब न जाने का इंतबा दिया। दुलहस्ती पावर स्टेशन मैनेजमेंट NHPC लिमिटेड ने डोडा, किश्तवाड़ और चेरहार, बंदरकोट, प्रेम नगर और पुल डोडा के लोगों को इंतबा दिया कि 19 अगस्त बुध की रोज़ वो दरिया चिनाब के करीब न जाएं।
بیان میں کہا گیا کہ بدھ کے روز دلہستی پاور اسٹیشن ڈیم کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اس مدت کے دوران دریائے چناب کی سطح آب میں 2 سے 3 میٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے لوگ کل دریا کے قریب بالکل بھی نہ جائیں۔ شیر کشمیر اسپورٹس اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں سنتھیٹک ٹریک تعمیر کرنے کا معاملہ مرکزی وزارت کھیل کے پاس پہنچنے کے بعد اب یہ مطالبہ پھر ایک بار زور پکڑنے لگا ہے کہ اس ٹریک کو اسٹیڈیم کی بجائے بانڈی پورہ میں ہی کسی اور جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ اس معاملے کو جے کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے تحریری طور پر مرکزی وزارت کھیل کی نوٹس میں لایا تھا۔ اس کے بعد اس ٹریک کو دوسری جگہ پر منتقل کرنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی سطح پر ٹریک تعمیر کرنے کے معاملے میں کھلاڑی اور مختلف اسپورٹس ایسوسی ایشنوں کی ایک رائے نہیں ہے۔ کو رجوع کیا تھا جموں کشمیر چھاتر سنگٹھن نے، اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نے ایک خط بھی لکھا تھا، یا جو بانڈی پورہ کی کرکٹ اور فٹ بال فریٹرنیٹی ہے انہوں نے جو ہے مرکزی سرکار سے بھی اپیل کی تھی۔ کرن رجیجو جو کہ اسپورٹس منسٹر ہے، ان کی طرف سے پازیٹیو سبسٹینشیل ریسپانس آیا تھا۔ انہوں نے جموں کشمیر جو ہے اسپورٹس کونسل کو ڈائریکٹ کیا کہ جو ہے ایٹ این ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں جو ہے اس اسٹیڈیم کو جو ہے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گی۔ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے کہ انہوں نے ہماری بات مانی، ان کو ہماری بات سمجھ میں آئی، انہوں نے ہماری ہیلپ کی۔ اس کے لیے میں بہت دل سے شکریہ کرتا ہوں سینٹرل گورنمنٹ کے لیے، اور ایک چھوٹی سی اپیل کرتا ہوں، اگر یہ اسٹیڈیم بانڈی پورہ کے کسی اور گراؤنڈ میں بنایا جائے تو وہی بہتر ہوگا۔ فارسٹ پروٹیکشن فورس بارہمولہ نے چکلو رفیع آباد کے قریب غیر قانونی عمارتی لکڑی ضبط کی۔ فارسٹ پروٹیکشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ ناکے کے دوران ایک گاڑی سے عمارتی لکڑی کو ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر اسمگلرز نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم انہیں پکڑ لیا گیا۔ دیودار کی لکڑی تھی، 9 نگ تھے فریش کاٹے ہوئے، جو کہ 54 CFT سے۔ تو برموقع کارروائی کرتے ہوئے دونوں گاڑیوں کو ہم نے ضبط کر لیا، جو لکڑی سے بری تھی، جو اسکارٹ کر رہی تھی۔ جو 2 ملزمن تھے ان کو ہم نے گرفتار کر لیا، جن کے خلاف FIR پولیس اسٹیشن بارہمولہ میں آلموسٹ فارمیلٹی ساری ہو گئی ہیں، وہ لاج ہو گیا ہے۔ پٹن کے نیلا گاؤں میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت میں گزشتہ رات آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اسکول کی عمارت پوری طرح خاکستر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملہ، مقامی لوگ جائے واردات پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا، تاہم اسکول کی عمارت پوری طرح خاکستر ہو چکی تھی۔ آگ لگنے کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ لالگام ترال کے نزدیک کچھ زمینداروں نے یورو آپاشی نہر اور سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اپنے باغات تک غیر قانونی طور پر ایک رابطہ سڑک تعمیر کی ہے، جس کی وجہ سے نہر اور محکمہ R&B کی سڑک کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ آپاشی کی ایک ٹیم نے اس رابطہ سڑک کو منہدم کیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر نثار احمد نے بتایا کہ قصوروار کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر محکمہ ریونیو کا بھی کوئی بھی افسر موجود نہیں تھا۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے ان لاک کے دوران SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں آئی ہے۔ قصبے کے مختلف بازاروں میں خصوصی مہم چلائی گئی۔ پلوامہ میں آج سے ان لاک کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بحال کیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز کو ہدایت دی گئی کہ وہ کووڈ-19 کے پیش نظر SOPs پر عمل کریں، گاڑیوں میں کم سے کم سواریوں کو بٹھائیں۔ پٹن پلہالن کا گھاٹ علاقہ جدید دور میں بھی انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقے میں نہ ہی موبائل کال کرنے کے لیے اور نہ ہی انٹرنیٹ چلانے کے لیے نیٹ ورک دستیاب ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ جب انہیں موبائل فون کال یا انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ گھاٹ پلہالن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ موبائل نیٹ ورک کمپنیاں ان سے بلیں تو وصول کرتے ہیں، لیکن آج تک انہیں موبائل نیٹ ورک کی سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے کوئی ٹاور نصب نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے علاقے میں ٹاور نصب کرنے کی اپیل کی۔ مسئلہ جو ہمارا ہے وہ نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ کافی زیادہ ٹائم سے ہم لوگ اس پہ جو اس کو جھیل رہے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ نیٹ ورک آج کتنا ضروری ہے۔ ویسے بھی تو ہم 2G پہ ہیں، لیکن 2G بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ 2005 کے بعد سے جب سے موبائل سروس آئی ہے تب سے ہم نے نیٹ ورک کہیں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم انتہائی پریشانی محسوس کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہم نے حکام تک بھی پہنچایا،
जो नेटवर्क सिस्टम चला जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी हमने बार बार ये बात उन तक भी पहुंचाई कि भाई हमारी ये परेशानी है, इंतहाई परेशानी है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इंतहाई मोतबाना गुजारिश है कि ये जो समस्या है, ये जो परेशानी है, इस परेशानी का कोई हल ढूंढा जाए। तो हमें जरूरी इंटरनेट चाहिए, हमें बैंकिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, वो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। कॉलिंग भी नहीं होती, यहाँ पे कॉलिंग भी नहीं होती है, वो मेन चीज़ है कॉलिंग भी। अब क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमें नेटवर्क ही चाहिए। कोरोना वायरस के बीच कश्मीर में तमाम सयाहती मकामात को खोल दिया गया है, ताहम मुगल रोड पर वाक़ मशहूर सयाहती मकाम पीर की गली को अब तक नहीं खोला गया। पीर की गली न खोलने की वजह से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं और वो इंतज़ामिया से भी सख्त नाराज़ हैं। कि ये तो रिमोट एरिया है, यहाँ के लोग इनका जो लिमिटेड सीज़न होता है, क्योंकि सियाल में इनके मतलब बहुत बर्फबारी होती है, 2, 4, 5 महीने आते हैं, क्योंकि आज कल के लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो कोविड-19 की वजह से परेशानी है। इन लिमिटेड सीज़न में कुछ अपने लिए कुछ रोज़गार भी कमाते थे और अपना गुजारा करते थे, मगर वो बिल्कुल ख़त्म हुए हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इस इलाके में आवाम के लिए ये खोला जाए। यहाँ भी हमें शोपियां डिस्ट्रिक्ट के 2 ही स्पॉट्स हैं, एक दर्जन है जो रास्ते पर है और पीर गली, दोनों बंद किए गए। और यहाँ रोज़गार जो है वो ज़्यादा इसी टूरिज़म पर है, दुकानदार चलते हैं, ट्रैफिक चलते हैं, तो सारा इसी पर चलता है। अगर ये बंद हुआ तो फिर रोज़गार उतने वसाइल यहाँ नहीं है, कम से कम ये 2 टूरिस्ट स्पॉट ही खोलते। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।